بسم اللہ الرحمن الرحیم ونعم المولا ونعم النصیر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلی صحابہ وعلی ازواجہ اجمعین وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ جل جلالہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، مالک الملک نے آج پھر ہمیں اپنی رضا کے لیے اپنی یاد میں محبت میں یہاں جمع ہونے کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود اور سلام سرور انبیاء حبیب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے فعل یہ کرم ہوا۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر فلما کفر قال انی بریء منک انی اخاف اللہ رب العالمین۔ جیسے کہاوت شیطان کی ہے کہ جب کہتا ہے انسان کو تو منکر ہو، اور جب وہ منکر ہوا تو کہنے لگا میں الگ ہوں تو اسے، میں ڈرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے جو رب تعالیٰ سارے جہانوں کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی پاک کلام میں بار بار فرمایا کہ شیطان انسان کا دشمن ہے اور کھلا دشمن ہے، اور دشمن بھی اس وجہ سے ہے کہ شیطان انسان کی وجہ سے ہلاک ہوا، انسان کی تعظیم سے انکار کیا تو رائندہ درگاہ ہوا اور جہنمی ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے مہلت چاہی کہ قیامت تک وہ اپنا پورا زور لگائے گا کہ انسان جس کی وجہ سے وہ دوزخ میں جائے گا وہ بھی دوزخ میں جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اس فریب سے بچانے کے لیے اپنے رسولوں کے ذریعے پرانی تاریخ سنا کر یہ تنبیہ کی کہ ہوشیار ہو جاؤ، شیطان تمہارے نفس کو قابو کر کے ہر ہیلے بہانے سے گمراہ کر دے گا۔ وہ دنیا اور دنیاوی لوازمات، عیش و عشرت کو بڑا مرغوب کر کے تم کو دکھائے گا اور تمہارے نفس کو اکسائے گا کہ تم اس میں پھنس کر اللہ تعالیٰ کے حکم کو پس پش ڈال دو اور غافل ہو جاؤ، بد اعمال ہو جاؤ، اور جب تم غلطی کر چکے ہوگے تو تم کو معلوم ہوگا کہ یہ تو شیطان کی طرف سے گمراہی تھی۔ اس ارشاد پاک میں بھی یہی بیان کیا گیا ہے کہ شیطان تو پہلے اللہ تعالیٰ کے حکم سے تم سے سرتابی کراتا ہے، اور جب تم کر چکے ہو تو فوراً بھاگ جاتا ہے کہ میں نے تو نہیں کی، تم خود ہی ایسا کرتے ہو۔ میں تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں، اس لیے صراط مستقیم پر چلنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ نفس کی خواہشات اور شیطانی خیالات سے اپنے آپ کو پاک کیا جائے اور احکام الہی پر چل کر زندگی گزار کر خدا تعالیٰ سے ملے، تاکہ شیطان دھوکہ نہ دے سکے اور شرمندہ اور پریشان رہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ پرانے زمانے میں ایک راہب تھا جس نے اپنی سوانے میں 70 سال عبادت کی۔ شیطان نے زور لگایا کہ اس کو گمراہ کیا جائے، مگر وہ قابو نہ آیا۔ آخر ایک بہت ہی مکار شیطان نے بیڑا اٹھایا اور راہب کی شکل بنا کر دقیقہ کے معبد کے نیچے کھڑا ہو کر آواز دی۔ دقیقہ اپنی عبادت میں مشغول رہا، کیونکہ 10 دن کا روزہ اس کی عبادت تھی۔ شیطان نے کھڑکی کے نیچے نماز نیت کر لی۔ جب 10 دن کے بعد دقیقہ آرام کرنے لگا تو اس نے کھڑکی سے نیچے دیکھا کہ ایک بہت ہی بزرگ آدمی ہے، عابد ہے، جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہے۔ وہ شرمندہ ہوا اور کہا کہ میں عبادت میں مصروف تھا، اس لیے بتاؤ کیا بات ہے۔ اس نے کہا کہ میں کچھ عرصہ تمہارے ساتھ عبادت کرنا چاہتا ہوں اور تمہارے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں اور دعا لینا چاہتا ہوں، آداب عبادت دیکھنا چاہتا ہوں۔ دقیقہ نے کہا کہ کسی اور جگہ جا کر عبادت کر لو، میں یہاں تمہارے لیے دعا کروں گا، اور پھر عبادت میں مصروف ہو گیا۔ 40 دن بعد پھر اس نے دیکھا کہ وہ اسی طرح عبادت میں مصروف ہے۔ پوچھا کیا بات ہے؟ شیطان نے وہی جواب دیا تو اس نے اجازت دے دی، چنانچہ وہ اس کے ساتھ عبادت میں 1 سال مشغول رہا۔ کبھی 40 روز اور کبھی اسی روز کا 80 روز کا روزہ رکھتا تھا۔ یہ دیکھ کر دقیقہ کو حسد پیدا ہو گیا اور سوچا کہ میری تو کوئی قیمت ہی نہیں۔ پھر سال بعد اس نے کہا کہ میں نے لوگوں سے آپ کی بہت تعریف سنی تھی، مگر آپ کو ایسا نہ پایا۔ اب میں دوسرے دوست کے پاس جا رہا ہوں۔ اس کے دل میں شہرت کی آرزو پیدا ہو گئی۔ پھر شیطان نے کہا کہ آپ کے احسان کے بدلے آپ کو دعا بتاتا ہوں، جس کو پڑھ کر
سال کی عبادت کا ثواب حاصل ہوتا ہے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام سے چلی آئی ہے، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ یہ پڑھ کر آپ جس بیمار اور مجنوں پر دم کرو گے وہ اچھا ہو جائے گا۔ دقیقہ نے دعا سیکھ لی، اور مکار شیطان نے جا کر ایک رئیس کے لڑکے کو مجنوں کر دیا، اور پھر اس کو بتلایا کہ یہاں ایک بزرگ ہے، اس کے دم سے یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ اسے لے کر دقیقہ کے پاس گئے، اس نے دم کیا تو وہ بالکل ٹھیک ہو گیا، اور اس طرح اس کی بہت شہرت ہو گئی۔ اس نے پھر ایک بادشاہ کی لڑکی کا گلا دبا دیا، اور بادشاہ کو جا کر دقیقہ کی خبر دی۔ وہ اس کے پاس لے آئے، اس نے دم کیا اور وہ اچھی ہو گئی۔ چند روز بعد اس نے پھر وہی حالت کر دی، وہ پھر اسے دقیقہ کے پاس لے گئے، پھر ٹھیک ہو گئی، پھر وہی حالت کر اور وہ اچھی ہو گئی۔ پھر بادشاہ نے کہا کہ کچھ دیر اس کو وہیں دقیقہ کے پاس چھوڑ آؤ، چانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ دقیقہ کی دل میں شہرت کی آرزو اور لوگوں کی طرف سے تحائف کا مزہ دل کو سیاہی کا سبب بنا چکا تھا۔ نتیجتاً عورت کو حمل ہو گیا۔ اس وقت شیطان نے دقیقہ سے کہا، اب تمہاری خیر نہیں، لوگوں کو معلوم ہوا تو تمہیں مار ڈالیں گے، اب اسے قتل کر کے دبا دو۔ اس نے ایسا ہی کیا اور بادشاہ کو بتا دیا کہ اسے جن لے گیا ہے، مگر شیطان نے اس کے بھائی کو خواب میں سارا ماجرا بتا دیا۔ اس نے نہ مانا۔ دوسرے دن دوسرے بھائی کو بتایا، تیسرے دن تیسرے بھائی کو بتایا، آخر انہوں نے جا کر بتائی ہوئی جگہ کو کھودا تو لاش نکل آئی۔ انہوں نے آ کر دقیقہ کو پکڑا اور اسے قتل کرنے کے لیے لے آئے۔ شیطان آ گیا اور اس نے کہا، دقیقہ تم کو میں نے گمراہ کیا، اب اگر میری بات مان لو گے تو تم کو لے کر اڑ جاؤں گا۔ اس نے پوچھا کہ مجھے کیا کرنا ہوگا؟ اس نے کہا کہ اب مجھے سجدہ کرو۔ دقیقہ بہت گھبرا گیا اور سوچا اگر بچ جاؤں گا تو توبہ کر لوں گا، چانچہ شیطان کو سجدہ کر دیا۔ شیطان نے کہا کہ بس اب مطلب پورا ہو گیا، اب تو مکمل کافر ہو گیا ہے، اور اب میں جاتا ہوں، میں تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں۔ شیطان کی مکاری کا اندازہ لگائیں، کوئی صورت نہیں اس سے بچنے کی سوائے اللہ تعالیٰ کے فضل کے، جس کو مانگنے کے لیے ہم یہاں جمع ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی یاد سے اللہ تعالیٰ کا فضل مانگیں اور شیطان ظالم سے بچ کر زندگی گزاریں۔ اب شروع کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔